السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ ہمارے اس چینل میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ہے باغ و بہار سے متعلق، میر امن کی جو باغ و بہار ہے ان سے متعلق ہے، داستان باغ و بہار کا خلاصہ و کردار۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھنے سے پہلے ہم وہی درخواست کر دیں کہ جو نئے احباب ہیں جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ بر وقت ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی تیاری اچھی سے چلتی رہے۔ اوکے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ داستان باغ و بہار کا خلاصہ و کردار۔ باغ و بہار میر امن کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے 1801 میں فورٹ ولیم کالج میں ملازمت اختیار کرنے کے بعد ہی مکمل کر لیا تھا۔ کچھ جو ہے ٹائپنگ مسٹیک بھی ہے اس میں، ہاں کر لیا تھا، لیکن یہ پہلی بار 1804 میں باضابطہ شائع ہوئی۔ لکھا کب تھا انہوں نے، یہ دھیان رکھیں کہ میر امن کی تصنیف یہ تو معلوم ہے، یہ جب فورٹ ولیم کالج جوائن کیے تو فورٹ ولیم کالج ہی انہوں نے 1801 میں جوائن کیا ہے نا، اور فورٹ ولیم کالج جوائن کرنے کے بعد جو ان کی ایک طرح سے پہلی تصنیف ہے وہ یہی ہے، 1801 میں ہی انہوں نے اس داستان کو مکمل کر لیا۔ لیکن یہ نہیں کہ مکمل ہونے کے بعد فوراً یہ شائع بھی ہو گئی، نہیں، باضابطہ طور سے یہ شائع کب ہوئی ہے، 1804 میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بیچ میں ایک کسی میگزین میں اسے شائع کیا گیا تھا، وہ آگے بات آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلی بار باضابطہ 1804 میں شائع ہوئی ہے۔ دیکھیے میر امن کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں کچھ۔ میر امن کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں، اگرچہ باغ و بہار متعدد بار شائع ہو چکی ہیں، لیکن میر امن کے بارے میں زیادہ کچھ تحقیق کے ساتھ نہیں پیش کیا گیا کہ یہ کون ہے، کہاں ہے، یہ ساری تحقیقات جو نہیں ہو سکی ہیں۔ ہاں لیکن رشید حسن خان نے جو تحقیق کر کے باغ و بہار کو مدون کیا ہے، رشید حسن خان صاحب نے جو تحقیق کی ہے میر امن کے بارے میں، وہ تحقیقی بات ہے اور ان میں کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں۔ ان میں میر امن کے بارے میں کچھ حقائق پیش کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیا، جیسے کہ میر امن کا نام، ٹھیک ہے، میر امن نام جو ہے ان کا میر امن ہے، اور یہ تخلص جو استعمال کرتے تھے، تخلص ان کا لطف ہے، میر امن ان کا نام ہے اور تخلص جو استعمال کرتے تھے ان کا تخلص لطف ہے، جیسا کہ باغ و بہار کے آخری شعر میں لکھا ہے، یہ تو کونین میں لطف پر لطف رکھ، خدایا بحق رسول کے بار۔ تو باغ و بہار کے آخری میں یہ شعر ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو تخلص ہے وہ لطف ہے، اور نام ان کا میر امن ہے، ٹھیک ہے۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، اور ان کے آبا و اجداد مغلوں کے زمانے میں منصبدار و جاگیردار تھے، مغلوں کے زمانے میں منصبدار اور جاگیردار تھے، لیکن یہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں کہ وہ منصبدار تھے تو کس منصب پر تھے، جاگیردار تھے تو کہاں جاگیر دی گئی تھی اور کتنی جاگیر تھی، ہے نا، لیکن کہاں اور کس جگہ پر اور کتنی جاگیریں تھی یہ سب تفصیلات موجود نہیں ہیں، تو بہت ساری تفصیلات ان کے بارے میں موجود نہیں ہیں۔ ان کی تعلیمی زندگی کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں کہ انہوں نے ان کی تعلیم کیا تھی، کہاں پڑھا، کیسے کتنا پڑھا، وغیرہ وغیرہ۔ میر امن 1661 میں، ٹھیک ہے، دیکھیے آگے، میر امن 1661 میں جب احمد شاہ ابدالی نے دلی کو اجاڑ دیا، ٹھیک ہے، حملہ کیا اور دلی اجڑنے لگی، تو 1661 میں تو میر امن دلی سے عظیم آباد پٹنہ چلے گئے۔ کہاں کب گئے یہ دھیان رکھیں، 1661 میں۔ کس کی وجہ سے؟ احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی وجہ سے۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دلی پہ حملہ کر کے دلی کو تہس نہس کر دیا تو اس ٹائم یہ میر امن دلی سے عظیم آباد پٹنہ چلے گئے اور ایک عرصے تک وہاں قیام کیا۔ پھر جب حالات ناموافق ہوئے، وہاں بھی طبیعت نہ لگی، اور حالات ناموافق ہوئے تو وہاں سے وہ کلکتہ چلے گئے، پٹنہ، پھر پٹنہ سے کلکتہ چلے گئے۔ بے روزگار تھے تو نواب دلاور جنگ نے، کس نے؟ نواب دلاور جنگ نے میر امن کو اپنے چھوٹے بھائی کا عطالق مقرر کر لیا اور اس طریقے سے انہیں ایک نوکری دے دی، ہے نا۔ پھر اسی دوران جب وہ نواب دلاور جنگ کے ہاں عطالق کے طور پہ کام کر رہے تھے، اسی دوران منشی بہادر علی نے، کس نے؟ منشی بہادر علی نے فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی ملاقات جان گلکرسٹ سے کروا دی، جان گلکرسٹ سے کروائی، اور بالآخر مئی 1801 میں امن جو ہے، میر امن، فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی سے 40 روپے ماہانہ، کتنے؟ 40 روپے ماہانہ پر یہ بحیثیت منشی وابستہ ہو گئے، 40 روپے ماہانہ پہ وابستہ ہوئے، اور حیثیت کیا تھی ان کی؟ منشی کی حیثیت ہوا کرتی تھی اس ٹائم میں،
ہے نا. تو بحیثیت منشی 40 روپے ماہانہ پر یہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہو گیا. کب؟ مئی 1801 میں. ٹھیک ہے. 5 سال تک انہوں نے ملازمت کی اور 1806 میں سبکدوش ہو گیا وہاں سے. بقیہ زندگی کہاں اور کیسی گزاری، انتقال کہاں، یہ ساری چیزیں معلومات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ معلومات تھیں ان کے سلسلے میں کہ یہ انہوں نے 1716 میں دلی چھوڑ کر پٹنہ گئے، پھر پٹنہ سے کلکتہ گئے. کلکتہ جانے کے بعد نواب دلاور جنگ کے ہاں تالیخ کے طور پر مقرر ہے. پھر منشی بہادر علی کے توسط سے وہ جان گلکرسٹ سے ملے اور مئی 1801 میں کہاں؟ مئی 1801 میں فورٹ ولیم کالج کو جوائن کیا. 40 روپے ماہانہ تھی. حیثیت منشی کے طور پہ وابستہ ہوئے تھے. 5 سال تک انہوں نے ملازمت کی. ٹھیک ہے. اور بالآخر 1806 میں یہ فورٹ ولیم کالج سے سبکدوش ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. میر امن کی پہلی تصنیف باغ و بہار ہے جو کہ طبعزاد نہیں ہے. یہ جو ہے ان کی تصنیف جو ہے یہ طبعزاد نہیں ہے. طبعزاد یعنی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ کسی کہانی کا ترجمہ ہے وغیرہ، بلکہ یہ فارسی کے قصے چہار درویش، فارسی میں قصہ ہے چہار درویش. تو یہ قصے چہار درویش اس فارسی کے قصے کو جسے عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے مقفع اور مسجع عبارت میں ترجمہ کیا تھا، اسی کو میر امن نے سلیس اردو میں ترجمہ کر کے لکھ دیا. تو یہ دراصل فارسی کے قصہ چہار درویش یا عطا حسین خان تحسین کی نو طرز مرصع کا ایک سلیس اردو میں ترجمہ ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. باغ و بہار کے بعد میر امن نے گنج خوبی لکھا. کیا لکھا ہے؟ ان کی ایک تصنیف کیا ہے؟ گنج خوبی. یہ باغ و بہار کے بعد لکھا. جو یہ کیا ہے گنج خوبی؟ یہ ملا حسین واعظ کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے. تو اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ انہوں نے میر امن نے گنج خوبی کے نام سے کیا. ٹھیک ہے. اب آگے آتے ہیں باغ و بہار کے کردار کے بارے میں. باغ و بہار کی جو کہانی ہے اس میں کون کون سے کردار ہیں؟ آزاد بخت یہ ملک روم کا بادشاہ ہے اور بے اولاد ہونے کی وجہ سے راج پاٹ اپنا چھوڑ دینا چاہتا ہے. ان کا ایک وزیر ہے خرد مند. یہ آزاد بخت کا وزیر ہے جس کے سمجھانے سے بادشاہ راج پاٹ تو نہیں چھوڑتا ہے، بس تھوڑا سا وقت نکال کے حکومت کے لیے دربار کے لیے دیتا ہے کہ تھوڑا سا وقت وہ دربار میں دیں گے حکومتی کاموں کے لیے، اور باقی وقت اپنا جو ہے وہ کیا نام ہے عبادت میں ریاضت میں گزاریں گے. تو یہ خرد مند ان کا وزیر ہے. پہلا درویش، یہ کہانی ہے 4 درویشوں کی کہانی ہے اس کے اندر. تو پہلا درویش جو وہ یمن کے مشہور سوداگر کا بیٹا ہے. یمن کے مشہور سوداگر کا بیٹا ہے. دوسرا درویش بھی ایک کردار ہے، یہ فارس کا شہزادہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا درویش ملک عجم کا شہزادہ ہے. اسی طریقے سے آگے ہے چوتھا درویش، یہ چین کا شہزادہ ہے. تو چوتھا درویش چین کا شہزادہ، تیسرا ملک عجم کا شہزادہ، دوسرا ملک فارس کا شہزادہ، اور پہلا درویش جو ہے یمن کے مشہور سوداگر کا بیٹا ہے. یہ 4 کردار ہیں. اس کے بعد ایک کردار اس کے اندر بختیار. یہ آزاد بخت شاہ روم کا بیٹا ہے. جو آزاد بخت تھا اس کا بیٹا ہے بختیار. ٹھیک ہے. بیٹا نہیں ہو رہا تھا تو کافی جو ہے عمر میں بڑھاپے میں جو ان کو یہ بیٹا ہوا تھا آزاد بخت. آگے اس میں جو ہے جب یہ بیٹا پیدا ہوا بختیار، تو اس کے بعد یہ ایک کردار ہے اس کے اندر ملک شہپال. یہ جنوں کا بادشاہ ہے اور اسے شہزادہ بختیار بہت پسند آ جاتا ہے. جب شہزادہ بختیار کی پیدائش ہوتی ہے تو شہزادہ بختیار کافی خوبصورت اور پیارا ہوتا ہے. تو یہ جو جنوں کا بادشاہ ہے ملک شہپال، اسے شہزادہ بہت پسند آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ رات میں جو ہے یہ شہزادہ غائب ہو جاتا ہے. اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. ملک جن جو ہے شہزادہ کو جو ہے ملک شہپال سے ملوانے کے لیے لے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک مرتبہ ہنگامہ ہو گیا کہ شہزادہ کی گمشدگی کی، شہزادہ گم ہو گیا. تو کہانی پڑھیں اس کو، بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے. ملک شہپال ایک دن آزاد بخت اور ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ملک شہپال جو شہزادے کو پسند کرتا رہتا ہے، بہت اچھا اسے لگتا ہے. تو اور کبھی کبھی جو ہے شہزادہ جو ہے محل سے غائب بھی ہو جاتا تھا، غائب کر دیا جاتا تھا. ملک شہپال کے پاس اس کو بلا لیا جاتا تھا ملنے کے لیے. تو ایک مرتبہ ملک شہپال نے آزاد بخت اور 4 درویشوں کو بلایا، جنہوں کا بادشاہ تھا بلایا، اور ان کی پریشانیاں سنیں کہ آپ کی کیا پریشانی ہے نا.
پریشانی سننے کے بعد انہوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان تمام پریشانیوں کو سالو کریں گے. طاقتور جنوں کو ان کے مقصود کو ڈھونڈ نکالنے کا حکم دیتا ہے کہ جن کے جو بھی مقصود ہیں، کسی کی کوئی معشوقہ ہے، کسی کے کوئی ان تمام کو ڈھونڈ کے نکالو. لہذا سب کے مقصود حاصل ہو جاتے ہیں، ہے نا. شہپال جو ہے پہلے درویش کی شادی جو ہے، چونکہ وہ عشق کی کہانی سناتے ہیں، اپنے عشق میں ناکامی کی کہانی، تو ان کے عشق کو کامیاب بنانے کی کوشش ہوتی ہے. تو ملک شہپال جو ہے پہلے درویش کی شادی دمشق کی شہزادی سے کرواتا ہے. کس سے؟ دمشق کی شہزادی سے پہلے درویش کی شادی کروا دیتا ہے، چونکہ وہ اس کا عاشق رہتا ہے. اور دوسرے درویش کی شادی جو ہے بصرہ کی شہزادی سے. اس کی بصرہ کی شہزادی سے. اس وجہ سے تیسرے درویش کا نکاح فرہنگ کی ملکہ سے. کس سے؟ فرہنگ کی ملکہ سے. چوتھے درویش کی شادی پیر مرد عجمی کی بیٹی سے، یہ ہے، ٹھیک ہے، کروا دیتا ہے. اور اپنی بیٹی جو ملک شہپال کی بیٹی رہتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ روشن اختر کا نکاح جو ہے آزاد بخت کے بیٹے بختیار سے کروا دیتا ہے، اور سب خوش خرم رہنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے، یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. خیر، اس باغ و بہار کے قصے میں ایک ضمنی قصہ بھی ہے جو کہ خواجہ سگ پرست کا ہے. کیا اس کا نام؟ خواجہ سگ پرست کا قصہ ہے. ہاں، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ضمنی قصہ ہے، جو ہے بادشاہ کا جو وزیر ہے وہ ایک مرتبہ بادشاہ کو کوئی قصہ سناتا ہے، اور بادشاہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ اس وزیر کو قید کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس وزیر کی بیوی اور بچوں کو، بیٹی رہتی ہے، اس کو خبر ملتا ہے، تو بیوی جو اس کی کافی ناراض ہوتی ہے، مطلب کو برا لگتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اس وقت کچھ کام آتا. بیٹی جو ہے صبر دلاتی ہے، اور وہی جو وزیر کی بیٹی رہتی ہے وہ پھر اپنے والد کو چھڑانے کے لیے، وزیر کو چھڑانے کے لیے جو خواجہ سگ پرست کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے، اور پھر وہ ڈھونڈ کے خواجہ سگ پرست کو لاتی ہے، اور اس کے بعد بادشاہ کے حضور پیش کرتی ہے. بادشاہ پھر خواجہ سگ پرست سے اس کے کتے کی کہانی سنتا ہے، وہ سچ ثابت ہوتی ہے. پھر اس طریقے سے وزیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور لاسٹ میں جو ہے بادشاہ جو ہے خواجہ سگ پرست کی شادی جو ہے اس وزیر زادی سے کروا دیتا ہے، جو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خواجہ سگ پرست کے قصے کا یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس داستان کے دیگر کرداروں کے نام. دیگر کرداروں میں جو ہے خواجہ سگ پرست آ جاتا ہے. اس کے پاس ایک کتا رہتا ہے جس کے پٹے میں 12 عدد لعل ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. کتے کے گلے میں جو پٹا ہوتا ہے اس میں 12 عدد لعل، قیمتی ہیرے جو ہوتے ہیں وہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. آخر میں یہی کہانی جو ہے وزیر اپنے بادشاہ کو سناتا ہے، اور اسے جو ہے کچھ برا لگ جاتا ہے تو اسے قید کر دیتا ہے. پھر اس کی بیٹی جو ہے، وزیر کی بیٹی ڈھونڈ کے جو ہے خواجہ سگ پرست کو لاتی ہے، اور پھر بادشاہ سے ملواتی ہے. بادشاہ پھر ان سے وہ کہانی سنتا ہے، اس کے کتے کو دیکھتا ہے، پھر وزیر کو چھوڑ دیتا ہے، اور آخر میں جو ہے سزا کے طور پہ خواجہ سگ پرست سے ہی جو ہے وزیر زادی کی شادی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو خواجہ سگ پرست کی شادی کس سے ہو جاتی ہے؟ وزیر زادی سے. ٹھیک ہے، آگے اس قصے میں ماہرو، یہ پہلے درویش کی قصے کی ہیروئن ہے. یعنی پہلا درویش جو اپنا قصہ سناتا ہے تو اس قصے کے اندر جو ہیروئن ہے اس کا نام ماہرو ہے. کیا ہے؟ ماہرو. وزیر زادی جو یہ آزاد بخت کے وزیر کی بیٹی ہے، جس کی شادی خواجہ سگ پرست سے ہو جاتی ہے، جو یہاں پر بات آئی ابھی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے ملک صادق کون ہے؟ ملک شہپال، ملک صادق. یہ ملک صادق یہ بھی جنوں کے بادشاہ ہے. اس قصے میں جنوں کے 2 بادشاہ کا نام آیا، ملک شہپال اور ملک صادق. تو ملک صادق اور ملک شہپال یہ دونوں جو ہے جنوں کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. یہ داستان پلاٹ، کردار نگاری اور اجزاء ترکیبی کے نقطۂ نظر سے بھی ایک مکمل داستان ہے. ان میں پلاٹ، کردار، اجزاء ترکیبی، یہ ساری چیزیں بہت ہی فٹ اور اچھی ہیں، تو یہ مکمل داستان کا درجہ رکھتی ہیں. اس میں مافوق الفطرت عناصر سے کام نہیں لیا گیا ہے نا. مافوق الفطرت عناصر وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں، ان سے کام نہیں لیا گیا ہے. اچھا، میر امن نے 1801 میں ہی باغ و بہار کو مکمل کر لیا تھا. اس کے بعد 1802 میں ایک انتخابی مجموعہ، ہندی مینول، انتخابی مجموعہ ہوتا ہے، تو ہندی مینول میں اس کے 102 صفحے شائع ہوئے.
تو ہندی مینول میں اس کو ایک مرتبہ 1802 میں شائع کیا گیا تھا، لیکن کتابی شکل میں یہ شائع نہیں ہوئی تھی. پھر باضابطہ کتاب کی شکل میں 1804 میں کلکتہ کے ہندوستانی چھاپا خانے سے یہ طبع ہوئی، اور اس داستان میں ہندوستانی تہذیب کی جھلکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ تھا باغ و بہار کے سلسلے میں کچھ نوٹس اور کچھ باتیں. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ اس سے استفادہ کریں گے. اور ٹھیک ہے، تو جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. اور چلتے چلتے یہ درخواست ہے کہ جو نیا احباب ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ کوشش ہماری اچھی لگ رہی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں احباب تک پہنچائیں. ٹھیک ہے دوستوں، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.